الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں ویسے تو ہم عام طور پہ حدیث کی تحقیق و تخریج کرتے ہیں، لیکن آج ہم ایک اہم ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان دنوں میں سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں اور دیگر جگہ پر بھی کافی جگہ پہ آپ نے یہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جی اس دفعہ کا جو حج ہے وہ حج اکبر ہے۔ جی حج اکبر کیوں ہے؟ کیونکہ یوم عرفہ جمعے کو آ رہا ہے، تو یوم عرفہ جمعے کو آ رہا ہے، لہذا حج کا خطبہ جمعے کو پڑھا جائے گا، اس لیے یہ حج اکبر ہے۔ اور یہ اس سال کی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہی ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر جمعے کا حج کا خطبہ جمعے والے دن آ جائے، یوم عرفہ جمعے کو آ جائے، دونوں سیم آ جائیں، تو ہمارے ہاں ایک عادت ہے جی اس دفعہ یہ حج اکبر ہے جی، کیونکہ جمعے والے دن حج آ گئے۔ تو یہاں پہ ہم گفتگو کو آگے لے کے جانے سے پہلے یہاں اس چیز کو کلیئر کر دیں کہ یہ والی جو بات ہے کہ اگر حج یوم عرفہ جمعے والے دن آ جائے تو اس حج کو حج اکبر کہتے ہیں، کوئی الگ سے اصطلاح یہ قرآن و سنت میں کہیں موجود نہیں ہے۔ کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی اثر جس میں یہ چیز ہے جی اگر حج کا جو خطبہ ہے وہ جمعے والے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے اور یہ مشہور کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ، اخبارات تک اب جناب جو نیوز وغیرہ ہیں ان تک یہ بات پہنچ گئی ہے، وہ بھی جناب یہی کہتے ہیں جی اس دفعہ کا حج اکبر ہوگا کیونکہ یوم عرفہ جمعے والے دن آ گیا، تو یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ایک بات تو یہاں پہ کلیئر کریں۔ اب اس سے آگے ہم ایک اور چیز کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ چلیں ہم نے کہہ دیا کہ حج اکبر جو ہے وہ اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، لیکن جس وقت ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر یوم الحج الاکبر کے الفاظ موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورۃ توبہ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے حج اکبر کے دن، آگے وہ ساری تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو حج اکبر کا نام تو آ گیا، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، دیگر کتب کے اندر بھی یوم الحج الاکبر کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو اگر حج اکبر وہ نہیں ہے جو آپ نے کہا جی حج اکبر ہے ہی وہ نہیں ہے کہ اگر جمعے والے دن عرفہ آ جائے، تو پھر حج اکبر ہے کیا؟ یہ یوم الحج الاکبر سے پھر کیا مراد ہے؟ احادیث میں یوم حج اکبر آ رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو میں کوشش کروں گا کہ اس چیز کو بھی تھوڑا سا، یعنی پہلے تو ہم نے یہ ذکر کیا کہ ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہے کہ عرفہ کے دن اگر جمعے والا دن کے ساتھ سیم آ جائے تو حج اکبر ہے، یہ غلط بات ہے۔ لیکن جو قرآن و حدیث کے اندر یوم حج اکبر کے الفاظ آ رہے ہیں کہ یوم الحج الاکبر کلیئر آ رہا ہے، تو پھر اس یوم حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو یہاں پہ یہ سمجھیں کہ اس وقت عام طور پہ عمرے کے لیے بھی حج کا استعمال ہوتا تھا، عمرہ جو ہوتا تھا اس کے لیے بھی حج استعمال ہوتا تھا، لیکن اس سے حج اصغر کہتے تھے۔ حج جو مطلب ذوالحجہ وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، تو یہ اصل میں یہی حج ہے، اس کو حج اکبر ہی کہتے ہیں۔ مطلب ہر حج اس حساب سے حج اکبر بنتا ہے کہ اس کے اندر وہ حج کا عمل ہوتا ہے، وہ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور اس کو ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری چیز یہاں پہ یہ ہے، اس تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ یہ حج اکبر کیا چیز ہے۔ 9 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پہ تشریف نہیں لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت میں اپنے جو خلیفہ اول اسلام کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی معیت میں صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ حج کر کے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری کو وہاں جاتے ہیں حج کرنے، مطلب 9 ہجری کو جو گئے، اور یہ والی جو آیات ہیں سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات براۃ من اللہ و رسول، یہ اور اس سے اگلی آیات جو ہیں یہ اسی موقع پہ نازل ہوئی ہیں
اسی موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ حج پہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ ان آیات کا نزول مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس موقع پہ نازل ہوئی. وہاں جا کے پھر ان کا اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک جو ہے وہ حج کے لیے نہیں آئے گا. دیگر جتنے احکامات بھی تھے یہ اسی 9 ہجری کا جو حج ہوا تھا اسی حج کے موقع پہ یہ آیات وغیرہ وہاں پہ پڑھ کے سنائی گئیں کہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے یہ ٹھیک ہے. تو یہاں اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں یوم الحج الاکبر کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن یہ اعلان ہے کہ من اللہ و الی الناس یوم ان اللہ بری. پھر وہ آگے مکمل آیات جو ہیں تو بالاتفاق یہ جو آیات ہیں یا اس سال جو یوم عرفہ ہوا مطلب عرفہ جو اس سال ہوا جس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے وہ بالاتفاق جمعہ کا دن نہیں تھا. مطلب عرفہ کا دن جو تھا جس دن حج کا خطبہ پڑھا گیا وہ بالاتفاق جمعہ کا دن نہیں تھا. جب بالاتفاق وہ جمعہ کا دن نہیں تھا تو اس سے پتہ چلا قرآن مجید کی اس آیت سے بھی کہ یہاں یوم حج اکبر سے مراد اگر عرفہ کا دن جمعہ کے دن سے سیم ہونا مراد ہوتا تو یہاں پہ حج اکبر کا اطلاق نہ ہوتا. حالانکہ اس پہ یوم حج اکبر کا اطلاق ہوا ہے ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ یہ یوم حج اکبر کا دن یہ ہے کون سا ٹھیک ہے. اس میں پھر اہل علم حضرات کی 2 رائے بن جاتی ہیں کیونکہ دونوں تو روایات ہیں. ایک طرف تو یہ روایات ہیں کہ حج اکبر کے دن سے مراد یہاں پہ یوم النحر ہے. یوم النحر کے دن کو حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صریح روایت ہے جس کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ یوم النحر یوم الحج الاکبر ٹھیک ہے. صریح طور پہ یہ الفاظ اس روایت کے اندر ملتے ہیں اور یہ بخاری کی روایت ہے 3177 ٹھیک ہے. وہاں پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے یوم النحر یوم الحج الاکبر. اور دوسری روایت بھی بخاری کی ہے اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور وہ 1742 نمبر رقم الحدیث ہے. اس میں صریح طور پہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کو جمرات کے درمیان یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ ھذا یوم الحج الاکبر. یہ جو آج کا دن ہے یہ حج اکبر کا دن ہے یوم النحر کو. پہلی روایت میں بھی یوم النحر کو حج اکبر فرمایا اور اس روایت میں بھی یوم النحر ہی کو حج اکبر فرمایا. تو ان روایات اور دیگر روایات کی روح سے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے اہل علم کا کہ یوم النحر ہی جو ہے نا یہی حج اکبر ہے کیونکہ اس میں قربانی بھی جمع ہے اور بھی حج کی کچھ اس طرح کی چیزیں وغیرہ جمع ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ ایک بڑا حج کا دن ہو جاتا ہے اسی لیے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم نے 2 چیزیں ذکر کی بخاری کے ابو ہریرہ کی روایت عبداللہ بن عمر کی روایت پھر وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جس دن وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے وہاں جو اعلان ہوا تو وہاں پر بھی یہ جو کہا گیا تو اس لیے یہ یوم النحر کا جو دن ہے یہی حج اکبر کا ہے. جبکہ بعض دوسرے حضرات جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ یوم عرفہ جو ہے مطلب 9 ذی الحجہ یہی حج اکبر کا دن ہے. بعض 10 ذی الحجہ کو یوم حج اکبر کہتے ہیں بعض 9 ذی الحجہ کو بھی حج اکبر کا یوم الحج الاکبر کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان دونوں حضرات کے دلائل 10 والوں کے تو میں نے یہاں ذکر کر دیے. 9 والوں کے اگر آپ اہل علم حضرات دیکھنا چاہیں تو تفسیر ابن کثیر میں دیکھ لیں ٹھیک ہے. اور تفسیر ابن کثیر کے علاوہ دیگر تفاسیر وغیرہ تبری میں اور دیگر حضرات نے بھی وہاں 9 والوں کے لیے بھی کچھ دلائل ذکر کیے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کی کچھ روایت ہیں کچھ دیگر روایات ہیں جن میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو یوم عرفہ یوم الحج الاکبر یہ حج اکبر ہے. خلاصہ ہماری ساری گفتگو کا یہ کہ آج ہم نے 2 چیزیں ذکر کی ہیں. ایک تو ہم نے یہ چیز ذکر کی کہ عوام میں جو عام طور پہ مشہور ہے کہ یوم عرفہ اگر جمعے کے دن آ جائے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں. یہ بات کہیں بھی ثابت نہیں ہے. پھر دوسرے نمبر پہ اگر یہ حج اکبر نہیں ہے تو قرآن و حدیث میں جو یوم حج اکبر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے کیا مراد ہے تو وہ ہم نے ذکر کیا کہ یوم حج اکبر کے لیے جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے. بعض کہتے ہیں یہ حج اکبر میں یوم النحر اس سے مراد ہے کہ یوم النحر کا دن اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یوم عرفہ جو ہے وہ اس سے مراد ہے. پھر آگے ہر اہل علم کے ہر ایک کے الگ الگ دلائل ہیں. تو اس میں یہ جو مخصوص عوام میں جو حج اکبر مشہور ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں جو حج اکبر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے وہ والے دن مراد ہے ٹھیک ہے. کچھ نے 10 ذی الحجہ کو کہا تو یوم النحر کو, کچھ نے یوم عرفہ کو یوم الحج اکبر قرار دیے.
ٹھیک ہے، دونوں کے لیے، لیکن خاص کہ یوم عرفہ اگر جمعے والے دن آ جائے تو وہ یوم حج اکبر ہوتا ہے، اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، جو قرآن و حدیث میں ہے وہ الگ سے حج اکبر کا دن ہے، جس کے بارے میں ہم نے کچھ ذکر کیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب کرے۔